وآله وسلم يا علي أنت بمنزلة الكعبة صلوات محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. یہ خیر و پربرکت رات پھر یہ وہ تاریخ ہے 13 رجب المرجب کی جو بڑی ہی خوشی اور بڑی ہی سعادت کی تاریخ ہے. ہماری قوم کا ہر بچہ اس تاریخ کی مناسبت سے بخوبی واقف اور باخبر ہے کہ یہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہمارے اور آپ کے مولائے کائنات امیر المؤمنین یا اسد الدین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. تو اس میلاد مسرت اور اس پرمسرت شب کی مبارکباد فرش محفل پہ بیٹھے ہوئے تمام عاشقان نے اہل بیت اور موالیان حیدر کرار کی جو یہاں پہ نہیں ہیں، سڑک اور چوراہے پہ ہیں، حاضرین اور غائبین سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. بلا کسی تمہید کے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے. سرکار دو عالم ختمی مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشہور معروف حدیث ہے کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری منزل کعبے جیسی. تو علی کی منزل کو سمجھنا اگر ہے تو علی کی منزل کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کعبے کی منزل کو سمجھنا ہوگا کہ کعبہ کیا ہے. لیکن کعبہ وہ ہے کہ جس کے اندر جانے کے لیے طہارت شرط ہے، پاک و پاکیزہ ہو انسان. اور مولود کعبہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کی طہارت پر آیے انما کا پہرا ہے. کعبہ وہ ہے کہ جس کا حج کرنے کے لیے ماہ ذی الحجہ میں چند معین ہے، مگر علی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے بلکہ زندگی معین ہے. کعبہ وہ ہے کہ جس کا طواف حاجی کرتے ہیں، مولود کعبہ وہ ہے کہ جس کا طواف فضیلتیں کرتے ہیں. کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف سر جھکتے ہیں، اور علی وہ ہے جس کی طرف دل جھکتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں سب سے بہترین جو ہے کیا زمین کیا ہے، وہ مکہ ہے. مکے میں وہ جگہ بہتر ہے کہ جس میں مسجد ہے، مسجد میں وہ جگہ بہتر ہے کہ جس میں کعبہ ہے، اور کعبے میں وہ جگہ سب سے بہتر ہے کہ جو مولا کی جائے ولادت ہے. کعبہ پہلے سے تو تھا مگر مسجود خلق نہ تھا. علی نے کعبے میں پیدا ہو کے اس قابل بنا دیا کہ اس طرف پیشانیاں خم ہو جائیں. ہلکا سا خاکہ مولائے متقیان امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. تاریخ آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ جب وقت ولادت مولائے کائنات قریب آیا
تو آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس ہیں، سب کو تاریخ پتہ ہے۔ تو قریب خانہ کعبہ جب فاطمہ بنت اسد آئیں اور اپنے مدعا کو بارگاہ بے نیاز میں پیش کیا، تو پھر خانہ خدا نے آغوش تمنا پھیلائی، دیوار مسکرائی، دیوار میں در بنا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور علی کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی۔ اور پھر اس طرح سے دیوار کعبہ مل گئی فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں جگہ دے کے کہ جیسے موتی کو جگہ دے کے صدف کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر 3 دن تک فاطمہ بنت اسد جو اسے خانہ خدا میں رہے، اور 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد جو اپنے دامن محبت میں چھپائے ہوئے پھول سا بچہ لے کے نکلی، اور علی جب نبی کی گود میں آئے، یعنی آغوش امامت ہے، آغوش نبوت میں امامت ہے جو آسمانی صحیفوں کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ یوں کہا جائے کہ رحل رسالت پر قرآن امامت ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کو پڑھا جائے، قرآن پڑھوں۔ علی نے تمام صحیفہ آسمانی کی تلاوت کی۔ نبی نے کہا علی ہر کتاب کو تم نے صاحب کتاب سے بہتر پڑھا اور قرآن کو تم نے مجھ جیسا پڑھا۔ تو یہ علی کی ولادت تو جو ہوئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی ولادت میں صرف فرط مسرت میں جھوم رہا تھا۔ یہ بتائیے کہ آج ہماری قوم کا ہر بچہ، اس کا چہرہ کھلا ہوا، اس کے چہرے میں مسکراہٹ، حشاش بشاش چہرہ۔ دیکھیں اس میں عشق حقیقی کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب اہل بیت کا فضائل آئے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، چہرے پہ غم کے آثار نہ ہو۔ روایت میں کہ اگر آپ علی کے فضائل کو سن کر صرف آپ مسکرا دیں گے تو آپ کا علی کے فضائل کو سن کے مسکرا دینا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، چاہے کنارے حیدری لگانا، چاہے کہ جو ہے قصیدہ خوانی کرنا، مدح خوانی کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے کمالات کو بیان کرنا، صرف مسکرا دیا آپ نے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیکوریشن کر رہے ہیں، کوئی فرش محفل بچھا رہا ہے، کوئی مائک کا انتظام کر رہا ہے، کوئی روشنی کا انتظام کر رہا ہے، کوئی جو ہے تبرکات لا رہا ہے، یہ ہر عمل خیر کی جزا جس مولا کے لیے مولا کے چاہنے والے کر رہے ہیں، یقین جانیے مولا انہیں عطا کریں گے۔ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عشق سچا ہونا چاہیے۔ میرا عزیز ہے کہ فرش مسرت پہ بیٹھیے تو خاموش نہ بیٹھیے، اس لیے کہ اگر عشق علی واقعاً ہمارے رگ و جاں میں ہے، عشق حیدر کرار اگر ہمارے رگ و ریشے میں واقعاً آ گیا ہے تو ہم تو اس میثم تمار غلام علی کے ماننے والے ہیں۔ کہ جو تختہ دار پہ اگر لایا جاتا ہے تو وہاں پہ آ کر عشق اتنا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ اتنے فضائل سنا دیے، کہا بھائی اب ان کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ توجہ چاہ رہے ہیں جی، ہاں تو ہم تو اس غلام علی میثم تمار کے ماننے والے ہیں۔ اور یقین جانے کا تاریخ اٹھا کے پڑھیے کہ علی کے ایسے سچے اور اچھے حقیقی اور واقعی ماننے والے اور چاہنے والے تھے
کہ چاہے وہ دار ہو یا دربار ہو، تیر ہو یا تلوار ہو، ہر جگہ وہ آئے ہیں تو انہوں نے علی کے فضائل کو سنایا ہے، علی کے کمالات کو پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، علی کی قصیدہ خوانی کی ہے۔ تو لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کے فضائل سنائے جائیں اور علی کے فضائل کو سننے والے خاموش بیٹھے رہیں۔ اس لیے کہ دل میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہوگی کہ واہ واہ کے لیے ہاتھ اٹھ ہی رہیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ مسکرانا بھی علی کے فضائل کو، اہل بیت کے فضائل کو سن کر، یہ بھی نہایت ہی ثواب ہے، اجر ہے اللہ کے ہاں۔ صرف علی کے فضائل کو سن کے مسکرا دے۔ ابھی شعراء کرام آپ کی خدمت میں دور و دراز کا سفر جو طے کر کے آ رہے ہیں، ان کے اشعار کو آج سماعت فرمائیں گے، تو شعر کو بھی اشعار کو سننے کے بعد علی کے فضائل کو آپ سے مسکرا دیں گے تو اس کا بھی اجر اللہ کے ہاں سیف ہے، محفوظ ہے۔ کہا کہ علی کی ولادت سے کائنات کا ذرہ ذرہ فرط مسرت میں جھوم رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، مجھے زیادہ دیر ہے، آپ بولتے رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم جلدی سے نہیں، لیکن اگر آپ زیادہ خاموش رہیں گے تو ہم 5-10 منٹ بڑھا دیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر، بعد میں ان سے مل لیں، بولتے رہیے۔ تو فرط مسرت ولادت مولائے متقیان سے کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، جیسے آپ خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ تراب خوش کی ابو تراب آیا، توجہ دے رہا ہوں، ستارے خوش کی ڈیوڑی میں بلانے والا آیا، آفتاب خوش کی نقطۂ غروب سے پلٹانے والا آیا، دین خوش کی غازی ملا، منبر خوش کی خطیب ملا، کہا کہ قرآن خوش کی مبلغ ملا، کہا کہ منافقین خوش کی مزاق لولا ملا، اور مومنین خوش کی غدیر کا مولا ملا۔ صلوات پھر محمد والے محمد پر۔ اس سے ہٹ کے گفتگو نہیں کریں گے، ہم بھی ہم جو پیچھے چلے گئے، ہاں جو بچپنے میں پڑھا کرتے تھے وہ آج یہاں پر ہم اپنے جو اس سن سال کی عمر میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ عزیز جانے کے نامی میں اپنی جو تقریر کو زیادہ طول و تفصیل نہ دیتے ہوئے صرف یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے علی کا کمال دیکھیے، میرے علی کی شخصیت کو دیکھیے، میرے علی کے فضائل کو دیکھیے کہ روز کعبے میں آمد و رفت ایک عام بات ہے، مگر اس انداز سے آنا کہ دیوار در بن جائے یہ خدا کی نشانی ہے۔ توجہ لے دو، بڑے ہو کر سانپ مار ڈالنا یہ ایک عام سی بات ہے، مگر گہوارے طفلی میں اجدر کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ علی کی شجاعت و بہادری کا نام ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں پر حملہ کر دینا، انہیں قتل کر دینا یہ ایک عام بات ہے، مگر تاکہ دست حیدر کرار کو دیکھ کر ذوالفقار حیدری کا جبریل کا لانا اور جبریل کا یہ قصیدہ پڑھنا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ علی کی بہادری کا نام ہے۔ ارے دن بھر کام کر کے راتوں کو آرام سے بستر آرام پر آرام کرنے کے لیے سو جانا یہ عام بات ہے، مگر خون کی پیاسی تلواروں کی چھاؤں میں سو کر نبی کے بستر پر معبود کی مرضی کو خرید لینا یہ علی کی شجاعت کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لیکن 10 منٹ ہمارے پاس اور ٹائم مل گیا، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اچھا، ہر ایک کے گلے سے تو علی کے فضائل اترتے نہیں ہیں، ہے نا؟ ہر ایک کے گلے سے علی کے فضائل تو اترنے والے نہیں ہیں، ان کے روح میں آ جائے، ان کے دل و جان میں آ جائے، ان کے ذہن و فکر میں آ جائے۔ تو میں ایک رخ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب ان لوگوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ یہ اتفاق وقت کی بات تھی کہ وقت ولادت مادر علی فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب آ گئی
اور علی کی ولادت جو کعبے کے اندر ہو، یہ اتفاق کی بات ہے۔ چلیے دشمن کا دل نہیں توڑنا چاہیے، بری بات ہے، ہاں ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، چلیے بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات صحیح ہے، آپ ہی کے تسلی کے قلب کے لیے مان لیتے ہیں کہ اتفاق وقت کی بات ہے، فاطمہ بنت اسد وقت ولادت مولا کائنات دیوار کعبہ کے نزدیک آ گئے اور دیوار میں در ہوا، دیوار شق ہوئی اور ان کو جگہ دیا اور فاطمہ بنت اسد آ گئی اور پھر دیوار مل گئی اور علی کی ولادت خانہ خدا میں ہو گئی۔ چلیے ٹھیک ہے اتفاق۔ تو یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی اتفاقی تھا کہ دیوار میں در بن گئے؟ کیا یہ بھی اتفاقی تھا کہ پھر دوبارہ جو وہ در دیوار میں تبدیل ہو جائے؟ مل گئی نا دیوار جانے کے بعد۔ کیا یہ بھی اتفاق تھا بھائی صاحب کہ فاطمہ بنت اسد 3 ہی دن تک یہ خانہ خدا میں مہمان رہے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ چلیے سب مان لیتے ہیں کہ جب نبی کی گود میں علی آئے ہیں تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور پڑھو، قرآن کی تلاوت کروں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ گہوارے تفلی میں ازدر کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ جب تھوڑا جو پروان چلے پلے بڑھے تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ کر لیا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ کیا اور آگے بڑھے عنفوان شباب پہ قدم رکھا، تحقیق جوانی پہ قدم رکھا تو خیبر کو فتح کر لیا، خندق کی لڑائی میں جیت گئے، امر کا سر کاٹ کے لائے، احد میں جیت گئے، بدر و احد و حنین کی لڑائی جیت گئے اور معرکۃ الآرا اسلامی جنگوں میں کامیاب رہے میرے مولا، ان جنگوں کو جیتا ہے۔ کہا یہ سب کام کیا ہے؟ یہ اتفاق تھا؟ کہا کیا شب ہجرت نبی کے بستر پر جو کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں سو کر علی نے نبی کی جان بچائی ہے تو کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ کیا غدیر میں مومنوں کو مولا بنائے گئے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا؟ میرے عزیزو، ارے میں تو یہ کہتا ہوں میرے عزیزو کہ بھائی تم کہاں تک اتفاق کی بات لے جاؤ گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آخر کیا بات تھی؟ یہ سارے کے سارے اتفاقات صرف میرے مولا ہی کی ذات سے متفق ہوئے، توجہ دے رہا ہوں۔ اور اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے مولا کے منزل کمال فضائل یہ ہے کہ اگر کہ جب اتفاقات نے فضائل کے دریا بہا دیے ہیں تو جب اختیارات کا سلسلہ شروع ہوگا تو بات کس منزل تک پہنچے گی؟ تو مجھے کہنے دیجیے میرے عزیزو کہ علی کے فضائل و کمالات کی وہ منزل ہے کہ اگر اتفاق سامنے آ جائے تو خانہ خدا سچا خانہ بن جائے، اور جب اختیارات سامنے آ جائیں تو ایک ضربت 2 جہاں کی عبادتوں پہ بھاری ہو جائے۔ صلوات پھر دے محمد والے محمد پر، ایک ضربت 2 جہاں کی عبادتوں پہ بھاری ہو جائے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یا علی کے یوم خندق کی ایک ضربت 2 جہاں کی عبادتوں سے بھاری ہے۔ ارے بھائی جس کی ایک ضربت کے یہ عالم ہے تو اس کی ساری ضربتیں کیسی ہوں گی، اور جس کی ضربتوں کے یہ عالم ہے تو اس کے سجدے کیسے ہوں گے، اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی، اس کی نمازیں کیسی ہوں گی۔ اس کے بارے میں تو صرف یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اگر مصلی پہ آ جائے تو بھی عبادت، اور اگر مصلی چھوڑ کر نبی کے بستر پہ چھوڑ جائے تو بھی عبادت۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ بس میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ کی اور میرے عزیزو اس وقت ختم دعا، نام علی کے ساتھ ساتھ علی کا نام بھی لو، علی کا کام بھی لو، ذکر علی کے ساتھ ساتھ فکر علی ہم اپنے وجود کے اندر پیدا کریں، سیرت علی، کردار علی، اخلاق علی، ایثار علی، اخلاق و کردار علی، مروت امیر المومنین، دشمن کے ساتھ احسان کرنے کو ہمارے مولا نے فرمایا ہے۔ اور پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، اہل بیت علیہ السلام کی آپ مقدس اور بابرکت زندگیوں کا اگر جائزہ لیجئے گا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ دوست تو دوست ہے، دشمن بھی اگر آ جائے تو اس کے ساتھ بھی تم حسن اخلاق سے پیش ہو۔ ایک ہلکا سا خاکہ میرے مولا کا
کہ جس کی شب ولادت ہے 13 رجب ہے، بڑی خوشی کی رات ہے، بڑی بافضیلت رات ہے. کل انشاءاللہ دن میں لوگ روزے بھی رکھیں گے، غسل بھی کریں گے اور زیارت بھی پڑھیں گے، اعمال بدا لائیں گے. اور اس کے بعد یہ ایام بیس بھی چل رہے ہیں، 13 14 15 کو روزہ رکھتے ہیں لوگ، پھر 15 کو جو کیا ہے عملوں میں دعوت کرتے ہیں. دیکھیں بیچ بیچ میں یہ روحانی غذا کو تھوڑا اور بڑھا دے انسان. میں نے کہا نا ذکر علی کے ساتھ ساتھ فکر علی. میرے عزیزو تو دشمن کے ساتھ بھی احسان و فضل و کرم سے پیش آؤ. یہ میرے مولا نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. کہا کہ میرے مولا سے جنگ کر رہا تھا ایک شخص میدان جنگ، یعنی میدان جنگ میں ہمارے اور آپ کے مولا سے مصروف جنگ تھا ایک دشمن. تل جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے. میرے عزیزو بس میں ختم کر رہا ہوں. تلوار ٹوٹ گئی اور جب دشمن کی جو حریف تھا، جو مد مقابل میرے مولا کا تھا، مولا سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹی تو اس نے میرے مولا سے تقاضائے تلوار کیا. پہچانیے سخی تو سب ہیں مگر اہل بیت جیسا سخی اس کائنات عالم میں کوئی نظر نہیں آتا. جیسے اس نے سوال کیا تلوار کے ٹوٹ جانے کے بعد علی سے، میرے عزیزو اسے کہنے میں تو دیر لگی ہے مگر میرے مولا کو اسے تلوار دینے میں دیر نہیں لگی ہے. جب میرے مولا نے اسے تلوار دے دیا، تلوار ہاتھ میں لیا، مسکرایا، کہا علی بھلا جنگ کے میدان میں اپنے مد مقابل آنے والے لڑنے والے دشمن کو کوئی اپنی تلوار دیتا ہے؟ علی مسکرائے، کہا کہ علی جیسے کریم کے کرم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی تجھ سے سوال پھیلا کے آئے گا علی اس کے سوال کو پورا کریں گے ضرور. اہل بیت علیہ السلام کے کرم میں، ان کے ایثار میں، ان کے انفاق میں دوست و دشمن کی تفریق نہیں ہے. کہا کہ یہ میرے کرم کے خلاف تھی بات کہ تو مجھ سے تقاضائے تلوار کرے اپنی تلوار کے ٹوٹ جانے کے بعد اور میں تجھے تلوار نہ دوں. تو میرے عزیزو ایک مرتبہ وہ اپنے گھوڑے سے اترا، وہ مشرک تھا، آگے بڑھا، علی کے ہاتھوں کا نہیں پاؤں کے بوسے لیے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کردار علی اپناؤ، اخلاق علی اپناؤ، ذکر علی کے ساتھ ساتھ فکر علی پیدا کرو. کہیں دشمن پر اس کے گلے پہ سینے پہ سوار ہو کے گلے پہ خنجر چلا دینا یہ کامیابی نہیں ہے. کسی دشمن کو موقع پا کر اسے مار ڈالنا یہ کامیابی نہیں ہے. کہا یہ تو وقتی کامیابی ہے، یہ مادی کامیابی ہے، یہ دنیاوی کامیابی ہے، لیکن روحانی کامیابی وہ ہے، معنویت کی کامیابی وہ ہے. اہل بیت نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ دشمن کا جواب پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا ہے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ آپ اس کا جواب حسن نیکی سے دیں، اخلاق و کردار کے ذریعے سے دیں. ہمارے مولائے کائنات کے پوری زندگی اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ میرے مولا نے اپنی زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اور آپ کو اخلاق و کردار و کیریکٹر کا درس دیا ہے. لہذا ہمارا اور آپ کا بھی فریضہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت علی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. جیسی اس لیے جتنا سیرت علی کو اختیار کرتے جائیں گے، جتنا کردار علی کو ہم انتخاب کرتے جائیں گے، جتنا علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے جائیں گے، اتنی ہماری کامیابی اور کامرانی ہمارے پائے قدم چومے گی. یقین جانیے گا ہم اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی عاقبت کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی عاقبت اور آخرت کو اسی وقت بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں جب مولائے متقیان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. میرے مالک تو ہم سب کو توفیق عطا کر دے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ ذکر علی کے ساتھ ساتھ فکر علی اپنی زندگی میں پیدا کر سکے اور سیرت علی کو ہم اختیار و انتخاب کر کے اس راہ علی پر ہم چل سکے. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار جو بیمار ہو بے اقلاب بیمار کربلا انہیں شفائے عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہو انہیں قرض سے سبودوش فرما، جو پریشان حال ہو انہیں پریشانی سے نجات دے دے. ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت علی پر چلنے رہنے عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. امام کے ظہور میں تعدیل فرما. ہم سب کا شمار امام کے اعمال و انصار میں فرما.